بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل گوجرانوالا ڈویژن کی خصوصی عدالت برائے انسداد دہشت گردی اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس گوجرانوالا میں بڑی گہما گہمی بڑی ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آئے روز نت نئی گرما گرم خبریں منظر عام پر آتی ہیں۔ یہ تو آپ کے کائنڈ نوٹس میں ہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 مرکزی خواتین رہنما آج کل گوجرانوالا پولیس اور ایف آئی اے کی تحویل میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ پیارے ناظرین، گزشتہ روز 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی تکمیل پر محترمہ عالیہ حمزہ کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا اور جے آئی ٹی نے اور ایف آئی اے نے مزید تحقیقات کے لیے فاضل عدالت سے استدعا کی کہ مزید ان کا 30 روزہ ریمانڈ دیا جائے۔ تاہم موقر عدالت نے عالیہ حمزہ کا 9 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ جے آئی ٹی کو دے دیا اور دوبارہ انہیں 20 جون کو یعنی عید کے بعد پھر اے ٹی سی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ ناظرین، جب عالیہ حمزہ کو جسمانی ریمانڈ کے حصول کے بعد ہمراہ لے کر پولیس اہلکاران اے ٹی سی کورٹ سے واپس جا رہے تھے تو بار کے ایک ممبر رانا عثمان ایڈوکیٹ نے عالیہ حمزہ کی ویڈیو بنانا شروع کر دی، جس سے کہ سیکیورٹی اہلکاران نے روکا تو رانا عثمان ایڈوکیٹ اور پولیس کے سیکیورٹی پر مامور اہلکاران کی آپس میں توتکار ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس اہلکاران نے رانا عثمان ایڈوکیٹ جو ہیں ان کو ہمراہ لے لیا، ان کو پکڑ لیا اور ان کو اپنی گاڑی میں سوار کرا کے تھانے اپنے ہمراہ لے گئے۔ جب گوجرانوالا بار کے قائدین اور عہدیداران کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ رانا عثمان ایڈوکیٹ کی بازیابی کے لیے اور انہیں چھڑوانے کے لیے تھانہ سول لائنز جا پہنچے اور گھنٹے 1.5 کی بحث کے بعد رانا عثمان نثار ایڈوکیٹ کو پولیس حراست سے چھڑوانے میں کامیاب ہو گئے۔ واپس ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالا پہنچ کر وکلاء قائدین نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ کل صبح 10 بجے گوجرانوالا بار کے ہال میں ایک اجلاس کریں گے اور اپنا آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے، کیونکہ وکلاء کو یہ اعتراض تھا
کہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے احاطہ سے کسی بھی عدالت کے پریمیسز سے تو کسی ملزم کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، تو کجا ایک معزز بار کے ممبر کو حراست میں لے کے پولیس زبردستی اپنے ہمراہ لے گئی، اور ان کا کوئی ایسا جرم بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے گجرانوالہ پولیس کے اہلکاران نے رانا عثمان ایڈوکیٹ صاحب کو منع کیا ہو کہ آپ ویڈیو مت بنائیں، لیکن پیارے ناظرین وہاں تو بہت سے پریس فوٹوگرافرز بھی موجود ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہوتے ہیں، جو اسی کام کے لیے کورس میں جاتے ہیں کہ وہاں پیش ہونے والے ملزمان اور سیاسی رہنماؤں کی تصاویر اور ویڈیوز بنائیں، لیکن پولیس اہلکاران انہیں بھی وہاں منع کرتے رہتے ہیں اور ان سے بھی جھگڑتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ پریس کا تو کام ہی یہ ہے کہ کورٹس کی خبریں بنانا اور وہاں پہ پیش ہونے والوں کی ویڈیوز بنانا۔ بہرحال ہمارے قانون دانوں کے جو حلقے ہیں، ہمارے گجرانوالہ بار کے جو معزز ممبران ہیں، کل کے واقعہ سے ان میں انتہائی غیظ و غضب پایا جا رہا تھا، جس کا مظاہرہ آج دیکھنے میں آیا جب تمام وکلاء نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا، واک کی، جلوس نکالا، پروٹیسٹ کیا، اور ڈسٹرکٹ بار گجرانوالہ کے ہال میں وکلاء رہنماؤں نے تقاریر کی اور سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ پیارے ناظرین، وکلاء رہنماؤں نے اپنی تقاریر میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیں، عثمان نثار، رانا عثمان نثار وہ آدمی ہے جو بار کے کاز کے لیے سب سے پہلے بار کے باہر آتا ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو کل یہ زیادتی کی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوئی، وہ ہماری پوری بار کے ایک ایک بندے کے ساتھ، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یا جو آپ جیسے دوست جو یہاں بھی آئے، تھانے میں بھی پہنچے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ injustice anywhere is a threat to justice anywhere۔ تو یہ ان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے پولیس والوں نے، اور وہ ہر دور میں کرتے آئے ہیں، یہ میری اپنی رجیم سے بھی درخواست ہے، سب سے درخواست ہے، آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کی پہلے تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کا ایک واضح لائے عمل ہونا چاہیے۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج جرم مانگا، ابھی تو سوچتے ہم مقتل کو سرخرو کر کے۔ ایک واقعہ ختم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایک دوسرا واقعہ جو ہے نا وہ ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کے ساتھ واقعہ ہو، پولیٹیکل افیلیشن اپنی جگہ، اگر ان کا تعلق پی ٹی آئی ہے سے، تو دوسرے یہ گمان نہ کریں کہ کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمام دوست اکٹھے ہوں، واضح لائے عمل دیں۔ کسی چیز کا گھراؤ کرنا ہے، جلوس، میں تو کہتا ہوں کہ ایک بھرپور طریقے سے آج عید کے بعد ہر دفتر میں جا کے دوستوں کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ دوست سارے باہر نکلیں، چیمبر کو تالا لگا دیا جائے، ایک بھرپور جلوس ہمارا گوندرا ہمارے تک ضرور جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس قحط زدہ دور میں یہ وکیل ابھی زندہ ہے۔ ہم ہی کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے، ہر دور میں وکیل بولا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں انتظامیہ کو یہ اس پنجابی کے اشعار کے ساتھ کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اکو گل سمجھانی ہے، ویلے دیے باغ سونے ساڑھے ہاتھ بھی آنی ہے۔ گجرانوالہ بار زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار اس ذات پاک کا جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رانا عثمان نثار صاحب ہمیشہ بار کی عزت کے لیے، وقار کے لیے اور وکلاء کاز کے لیے ہمیشہ آگے سر فہرست، اور ان جیسے جو کارکن ہیں، وکیل ہیں،
یہ بار کی عزت ہوتے ہیں. ہم جیسے جو ہیں ان کی اگر عزت ہے تو ان جیسے وکلاء کی وجہ سے ہے جو اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. ایک افسوس ہوا یہاں 400-500 وکلاء کو آنا چاہیے تھا. افسوس ہوا کہ کیوں کم لوگ آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید غلط سمجھتا ہوں ایک ٹرینڈ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ فلاں گروپ کے ہیں, یہ فلاں کینڈیڈیٹ کے سپورٹر ہیں, ہمیں کیا. اس ٹرینڈ کو جو پیدا ہو چکا ہے اس کی حوصلہ شکنی کریں, اس کو ختم کریں. ایک وکیل جو ہے وہ 4500 وکیل ہے, وہ کسی گروپ کا نہیں, وہ پہلے وکیل ہے, بار کی عزت ہے, پھر اس کے بعد وہ گروپ ہے یا کسی کا سپورٹر ہے. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. بار کے جو عہدیدار ہیں ان کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں, زبردست کارکردگی ہے. پچھلوں کی بھی تھی زبردست, اس سے پچھلوں کی تھی. زبردست کارکردگی کی بات نہیں, فرق کی بات ہے. فرق ہونا چاہیے پچھلے سال کا اس سال سے کا فرق ہونا چاہیے, 2 سال پہلے کا بھی فرق ہونا چاہیے. وہی تماشا پہلے لگا تھا, وہی پچھلے لگا, ابھی لگا ہوا ہے. کارکردگی ٹھیک ہے لیکن فرق ہونا چاہیے. عامر منیر باگڑی اور رانا علی آفتاب, میں دل سے بات کر رہا ہوں, مارے ایک تھپڑ ڈی آئی جی کے منہ پہ. اپنا قد دیکھیں, اپنا نام دیکھیں. نور جہاں نے 40 سال پہلے کہا تھا زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ, اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ. ڈی آئی جی اور اس لیول کا کوئی اور گجرانوالہ سے جہاں جائیں ان کے ساتھ باگڑی کا گھرانے کا نام آنا چاہیے کہ یہ وہ ڈی آئی جی ہے جس کو باگڑی نے تھپڑ رسید کیا تھا گجرانوالہ. کارکردگی ٹھیک ہے, فرق کیوں نہیں. 2 سال پہلے بھی یہ تماشا, سال پہلے بھی تماشا, 4 سال پہلے بھی تماشا, اب بھی تماشا. خدا کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے, کیا یہ تو کیا وہ آپ کا نام رہے 10 سال 20 سال, کیوں نہیں ایسا کام کریں آج کے بعد ایک سنگل واقعہ نہ ہو. آخری بات کرنے لگا ہوں. میرے پاس ایک ایسا ورد ہے, ایسی تسبیح ہے, اگر میں پھیروں کوئی چرند, کوئی درند, کوئی پرند پر نہیں مار سکتا دنیا والا. لیکن وہ جو تسبیح ہے, وہ جو ورد ہے, اس کا کنیکشن بار میں ہے. کبھی بار نے وہ سوچان کیا تو انشاءاللہ تعالی ایک دنیا دیکھے گی گجرانوالہ کی کہ وکیل کس مقام پہ ہے. اللہ تعالیٰ کو منظور قادر بنٹر صاحب نے جو بات کی ہے بڑا اس کا مزہ آیا, اور وہ جو سوچ ہے وہ مزاحمت کا سوچ ہے. جب تک ہم ریزسٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم سسٹم کے منہ پر
جو کل رانا عثمان نے تھپڑ مارا ہے، جب تک اس بدبودار نظام پر اس طرح کے تھپڑ نہیں ماریں گے وہ سوئچ آن نہیں ہوگا. وہ سوئچ جو ہے وہ انشاءاللہ مزاحمت سے آن ہوگا. اور بنڈر صاحب اس پوری بار سے اگر میں پوچھوں نا کہ کوئی 2-3 صدر بتائیں تو یہ نوید انور نوید اور ذائقہ اللہ سانسی کا نام لیں گے، کیونکہ انہوں نے مزاحمت کی تھی، انہوں نے وہ سوئچ آن کیا تھا انشاءاللہ. تو بات یہ ہے، کل جب ہم تھانے سول لائن میں گئے تو ایس ایچ او سول لائن نے ایک بات کی جو کانٹے کی طرح میرے دل میں چبھ رہی ہے. وہ اس نے بات کی کہ میں نے جب اسے کہا کہ اس درخواست پہ ٹیگ لگاؤ، اس نے کہا میں نہیں لگاتا. میں نے کہا کہ آپ کو ٹیگ لگانا پڑے گا. اس نے کہا میں نہیں لگاتا، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. میں نے کہا ابھی تعداد بڑھے گی وکلاء کی، ابھی وکلاء آنا شروع ہو جائیں گے اور تمہیں تکلیف ہوگی. اس نے ایک بات کی اور اللہ کی قسم خون کے آنسو دل رو رہا ہے. اس نے کہا یہ پوری بار میری واقف ہے، کمپرومائزڈ ہے، یہ مینج ہے، کوئی نہیں آئے گا. یہ ہمارا لیول ہے. صدر صاحب اس بات کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اس نقطے پہ ہمیں بڑا سوچنا پڑے گا کہ ایک ایس ایچ او کہتا ہے کہ میری آپ کی پوری بار میری واقف ہے، میں ہر بندے کو مینج کیا ہے، ہر بندہ کمپرومائزڈ ہے. ہمیں خدارا ہمیں سوچنا ہوگا، اس ٹوٹی نظام سے نکلنا ہوگا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کام جو ہیں وہ ڈر سے زیادہ ہوتے ہیں محبت سے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، ہمیں روزانہ ان کی طرف 10 مرتبہ جانا پڑا ہے. آپ سٹینڈ لیں اور خوف اور ڈر کا رشتہ بنائیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کون کام نہیں کرتا. تو یہ میرا عثمان نثار کے اس وقوعے سے جو ریپیٹڈلی ہو رہا ہے، یہ ہمیں اٹھاتے ہیں، ہمیں ترونکا لگاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں آؤ جی ٹیبل ٹاک کرو. وہ نیب کورٹ کو بلائیں گے اور معذرت کروا دیں گے. یہ ایسے ہونا چاہیے. ہمیں مضبوط اور قلم کے ذریعے میں یہ سجیشن دیتا ہوں اس دفعہ کہ جتنی دیر رانا عثمان نثار کو انلیگلی ڈیٹین رکھا ہے، اس کی جو پروفیشنل ڈیوٹی تھی اس میں خلل ڈالا ہے. اس کی تذلیل کرتے ہوئے بیلٹ سے اٹھا کے، وہ جو موٹا سا شخص جو 1.5 سال سے بیٹھا ہے نا، اس کا نام مجھے نہیں آتا، وہ جو سول کپڑوں میں ہے، اس نے جس تذلیل کے ساتھ اس بیلٹ کو اٹھا کے رانا صاحب کو گاڑی میں ڈالا تھا، اس ہاتھ کو کاٹنا چاہیے. اور یہ پوری بار کو آج اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ وہ ہاتھ کاٹ کے صدر صاحب کو پیش کیا جائے. میں اجازت چاہوں گا اور اس بات پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ خدارا ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور استغاثوں ایف آئی آرز کے ذریعے ہمیشہ کے لیے. یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس انتظامیہ کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ استغاثے میں اس سی پی او کو طلب کیا جائے. ایف آئی آر میں اس ایس پی بلال سلیریا جس نے جب رانا علی نے کال کی کہ آپ نے ہمارا وکیل اٹھایا، زیادتی کی ہے، اس نے کہا میرے نیب کورٹ کی بے حرمتی ہوئی ہے، یہ اس کی نہیں ہے میری ہوئی ہے. تو انشاءاللہ بلال ایس پی سن لو کہ ایک وکیل جس کو تم نے اٹھایا یا اس کی بے حرمتی یہ 4500 وکیلوں کی ہوتی ہے اور تمہیں اس کا استعفیٰ آج کے دن میں بھرپور جواب دیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، آنریبل سیکرٹری بار ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، آنریبل رجیم، معزز اراکین بار، السلام علیکم. آپ سب کی نظر ہے تم ہو زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم ہو زندہ و جاوید روایت کے چراغ. تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈل جاؤ گے. بڑی خوبصورت بات کی ہے میرے سیکرٹری نے.
بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ ہم لوگوں پہ ہے, جو عہدیداران ہیں ان کی بہت ساری ذمہ داری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب میں عہدیدار تھا, جب میں سیکٹری بار تھا, میں رانا علی آفتاب کو کال کرتا تھا کہ یہ میٹر ہے, اس کو اس طرح سالو کرو. میں بینگ سیکٹری نہیں کر سکتا. میری ایک آنر ہے, ایک پریسٹیج ہے, میں ایک ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہوں, یہ تم کرو گے, اور یہ کرتا تھا. آج ہم لوگ بار بار ہمارا صدر شیر ہے, سیکٹری ببر شیر ہے, ہم لوگ بار بار ان کی طرف دیکھیں, ان کو کہے کہ آپ لوگ کرو. ہم لوگ کس مرض کی دعا ہے, یہ ہم نے کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے ان کو. یہ اس طرح کے پولیس آفیسر, یہ باڑے کے ٹٹو ہزاروں آئے, لاکھوں کے وکلا سرخ رو سر بلند تھے, ہیں, رہیں گے. لایا عمل ہم نے بنانا ہے. آپ یقین کر لیں, اتنی آنر کسی رجیم نے نہیں دی. یہ آپ لوگوں کے رائٹس کے لیے ڈیلی ہلکی سی تکلیف ہمیں ہوتی ہے, یہ یہاں پہ اجلاس بلاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور بار بار کہتے ہیں. ایک بندہ کو 14ویں اسکیل کا کوئی بندہ جو ہے وہ اٹھا کے ہماری صفوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے بول دے کہ جی میرا تعلق ہے, ہمیں نہیں پتا کس کا تعلق ہے. ہمارے لیے سگے بھائیوں سے, بلڈ ریلیشن سے پہلے ہماری بار ہے, ہمارے وکلا ہیں, اور یہ ہم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے. زبانی باتیں نہیں کر رہے. کوئی میٹر بن جائے سگے بھائی سے بناؤ. وکیل کہتا ہے اگر وکیل کے ساتھ بنا, اگر اس کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, تو بعد میں ہے, میری بار پہلے ہے. اگر کوئی بھی بندہ آپ کو کہہ دے کہ جی میرے بڑے تعلق ہیں, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, ہم اسے کر کے دکھائیں گے. ہم یہاں پہ لایا عمل بتائیں گے, ہم بنائیں گے. اور یہ شکر گزار ہوں رجیم کا, انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, ہم پہ ٹرسٹ کیا, ہم ان کے ٹرسٹ پہ پورا اتریں گے. آج کے اجلاس میں طے کر لیں, سب سے پہلے پرانی مثال ہے کہ برے کی بجائے جو اس کی جو بنیاد ہے اس کو ختم کرو. جس بندے سے یہ آرڈر شروع ہوتا ہے, اگر سی پی او اس کو پیچھے ہے تو سی پی او کو سنب کرے گی. یہ چھوٹے موٹے کانسٹیبل, سب انسپیکٹر, ڈی ایس پی, ان کی کیا اوقات ہے؟ اگر سی پی او اس حوالے سے ذمہ دار ہے تو ہم سی پی او سے اسٹارٹ لیں گے, اس کو بتائیں گے ڈسٹرکٹ بار کیا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج ہی جو بھی لایا عمل یہ ابھی یہاں پہ طے ہوتا ہے, ہم پوری طرح اس پہ عمل درآمد ہوں گے. دوستو, یہ جو معاملہ چل رہے ہیں یہ کب تک ایسے چلیں گے؟ کسی نہ کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا. آئے روز وکلا کی تذلیل کرتے ہیں, اور یہ ایک پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں. سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وکلا کو یہ ذلیل کر رہے ہیں. کبھی کسی وکیل بھائی کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں. ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اب مفاہمت نہیں, اب مزاحمت ہونی چاہیے. جب تک ہم مزاحمت کا جواب مزاحمت سے نہیں دیں گے تب تک یہ لوگ نہیں رکیں گے. اگر یہ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں تو ہم ان کا گریبان پکڑیں گے. ان کو جدھر یہ ملتے ہیں ان کو اسی حالت میں ہم بھی ان کو تذلیل کریں. کوئی ایس پی ہے, کل مجھے ایس پی بلال سلیریا نے کہا کہ تم نے میرے کانسٹیبل کو تھپڑ مارا. میں نے کہا میں نے مارا ہے, تم نے جو کرنا ہے کر لو. انہیں کہا آپ ہمارے ساتھ چلے. میں اٹھا اور مجھے ان کے ساتھ وہ لے گئے, سارے پولیس والے لے گئے. دوستو, کالے کوٹ کے لیے ہم ادھر کھڑے ہیں. وہ اگر آج میں ادھر مجھے اللہ پاک نے عزت دی ہے, آج اس کالے کوٹ کی وجہ سے مجھے جو عزت ملی ہے, ہمیشہ ہر جگہ میں اپنے دوستوں کے لیے, اپنی اس بار کے لیے ہر وقت سب سے آگے الحمدللہ میں کھڑا رہا ہوں. اور آئندہ جب تک میری زندگی ہے اس بار کے لیے ہم کھڑے رہیں گے. اور یہ جو پرچے, یہ جو اریسٹ کرنا ہے, اس سے نہ ہم ڈرتے ہیں اور نہ ہم نے ڈرنا ہے. تم نے ہمیں گرفتار کرنا ہے 100 دفعہ کرو, انشاءاللہ تعالی ہم مزاحمت کا نشان بن کے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور ہمیشہ تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو مزاحمت کرتے ہیں, جو محاذ میں ڈٹے رہتے ہیں. بہت سے لوگ آئے ہیں, مر گئے ہیں, قبریں بن گئی ہے, کسی کو کوئی یاد نہیں کرتا. ہمیشہ جن لوگوں نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, مزاحمت کی ہے, وہ آج بھی زندہ ہے. میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ وقت نہیں لینا, اور اس کے بعد میں جناب اجازت چاہوں گا. اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا, اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا.
مر مٹوں گا مگر کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا. جب تلک میری پلکوں پہ دیے روشن ہے، جب تلک میری پلکوں پہ دیے روشن ہے، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا. تو اگر میرا نہیں تو مجھے بھی ضد ہے، میں تجھے کبھی تیرا نہیں ہونے دوں گا. رت جگہوں نے میری آنکھوں کی بصارت لے لی، رت جگہوں نے میری آنکھوں کی بصارت لے لی، دل بینا تجھے اندھا نہیں ہونے دوں گا. دفن ہو جائے گا خود رات کی تاریکی میں، دفن ہو جائے گا خود رات کی تاریکی میں، جو یہ کہتا ہے سویرا نہیں ہونے دوں گا. آج جس مقصد کے لیے یہاں پہ اجلاس بلایا گیا ہے وہ ایک انتہائی سنجیدہ ٹاپک ہے. کل جو رانا صاحب کے ساتھ ہوا ہے، رانا صاحب نے جو تھپڑ مارا وہ پوری بار کا تھپڑ تھا جو اس کو پڑھا اور انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے. میں ایک بات کروں گا، نائب کوٹ کی کیا حیثیت ہے، اس کو کیا پدی کا شوربہ. میں ایک بات کل سی پی او کو بھی بتائی، میں نے مجھے کہتا ہے جی تھپڑ پڑا، میں نے کہا ابھی پتہ نہیں کتنے پڑھنے ہیں، آپ انتظار کریں. میری ان کو ساتھ اسٹیج میں بات ہوئی ٹیلی فون پہ، وہ تھا ہائی کورٹ میں. میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ آپ نے ابڈکشن کا آپ کے خلاف مقدمہ ہم نے کرنا ہے. کل گئے تھے دوست، انہوں نے کیس رجسٹر نہیں کیا، ہم اس کے خلاف انشاءاللہ کل ہی رانا صاحب اس کے خلاف آپ استغاثہ کریں گے ان کے خلاف، اور انشاءاللہ ان کو جہاں پہ طلب کریں گے. اور یہ ابھی معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہونا. ایک جو گٹھ جوڑ ہوا ہے نا، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ایک وکلا کو کرش کرنے کی جو ہے سازش ہو رہی ہے، جس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. نارووال میں ہمارے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے عثمان بٹ صاحب، کورٹ میں گئے، کورٹ میں جا کے ہو جاتی ہے طلاق کلامی، پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ ہماری روز ہوتی ہے. تو اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دیا ہے اور 10 دن سے بیچارہ بہائنڈ دا بارز ہے، اس کی بیل بھی کوئی نہیں سن رہا اور شیم فل ایکٹ ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ گالی بھی دے تو دہشت گردی، تو آپ جو مرضی بدماشی کریں، آپ مقدمہ بھی نہیں درج ہو لیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کی بدماشی کا علاج کریں گے. میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں، سیکرٹری صاحب کو میں نے کل کہا تھا سیکرٹری صاحب 400-300 بندہ آپ نے اکٹھا کرنا ہے، جہاں سے مرضی 300 بندہ اکٹھا کرے، میں جا کے حملہ سب سے پہلے میں کروں گا. سیکرٹری صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن آج مجھے مایوسی، میں کہہ رہا ہوں سیکرٹری صاحب ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس ایجنڈے کو چونکہ عید ہے، عید کا موقع ہے، آپ دوستوں کے آج ہم گیٹ تک ضرور جائیں گے، احتجاج کریں گے، ان کو میسج دیں گے. اس کے بعد عید کے نیکسٹ جو بھی پروگرام بنائیں گے آپ ویک میں، سیٹرڈے میں، پوری بھرپور طاقت کے ساتھ ہم ایک تو سی پی او آفس کا گھراؤ کریں گے اور دوسرا دہشت گردی کی عدالت سے پولیس کو نکالیں گے. یہ اس ایجنڈے کے ہم نے عمل کرنا ہے، اس پہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. جو مقدمات اس سے پہلے میرے خیال تقریباً سارے خارج ہو جائے، جو ہیں ان کو ہم فوری طور پہ کہتے ہیں وکلا خلاف مقدمات اب بھی خارج کر دو ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے. مجھے ایک بات کی حیرانی ہوئی ہے کہ پہلے اجلاس ہوا کرتے تھے ہال میں، تو ہال کھچا کھچ بھرا ہوا آتا تھا، اور اتنا بڑا ایشو، یہ تو ایشو بہت بڑا ہے، یہ تو ابڈکشن کا معاملہ ہے، وکیل کے کورٹ کی ابڈکشن ہوئی ہے. لیکن آج چلے اب تعداد کافی ہو گئی، میں سیٹسفائی ہوں، چلے کچھ حد تک آج ٹھیک ہے، میں ہیپی. لیکن ہم نے ایک سلسلہ وار جنگ ان کے ساتھ کرنی ہے. بند گلی میں نہیں گھسنا، ان کو بگانا ہے. ہم نے بگانا کس طرح ہے کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ پولیس جو ہے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے، وکلا کے ساتھ زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے. ایون کہ سوسائٹی میں بھی اگر یہ زیادتی کریں گے ہم ان کو روکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ابھی بڑی دعادار تقریر ہوئی، میں ایگری کرتا ہوں ان سب باتوں سے، لیکن کوئی بھی کام حکمت عملی کے بغیر نہیں ہوتا. آپ لوگ حکمت عملی دیا کریں کہ یہ کام ہونا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم نے تقریر تو بڑی زبردست کی ہے، کیا پرپوزل دیا، کیا ہونا چاہیے، کیا ہم نے جا کے گریبان پکڑ لینے ہیں، کیا کرنا ہے بتائیں مجھے. جہاں گریبان پکڑنے کی بات ہے وہ بھی کریں گے، ان کو جہاں سے جیسے یہ کریں گے اس سے بڑھ کے کریں گے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایک ہمارا بہت بھرپور اجلاس، جس میں بہت زیادہ لوگ نہیں کہتا ہوں، 300 وکلا آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ کانپتے ہیں،
जब वकला यहाँ से चलते हैं ना, ये कांपना शुरू हो जाते हैं, और हमने इनकी ये जो कांपते हैं इनको आगे लगा के भगाना है। ये बदमाशी जो शुरू हुई है ना, वो सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा लफ्ज कल नोटिस में डाला कि ये जो है ये तवाइफ है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको शर्म आती नहीं, हमारे साथ तो बड़े ये पता नहीं किसके गुलाम बने हुए हैं। शायद मैं भी नाम यहाँ पे ना लूं, ये किसी के गुलाम बने हुए हैं, और जो इशारा उधर से आता है ये उसको मिनोवन उस पर अमल करते हैं। तो ये ऑफिसर नहीं है, मैं तो उनको कहूँगा ये गुलामी कर रही है किसी की। इनकी गुलामी जो है हमने इसका इलाज करना है। गुलामी करें लेकिन हमारे साथ बदमाशी ना करें, ये मेरा ऐलान है। मैं आपको पूरे हौस को आप इत्मीनान में लेके ये बात करता हूँ कि आज हम इनको अल्टीमेटम देते हैं, इनके खिलाफ कल इस्तगासा आप करेंगे और हम गेट तक जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो भी दिन मुकर्रर करेंगे उस दिन 300 या 400 बंदा लेके हम इनका घेराव करेंगे। और ये जो पुलिस यहाँ पे आती है, पुलिस अपने काम के लिए हम नहीं रोकते, लेकिन ये बदमाशी के लिए आके वकला को तंग करते हैं। कोई साहिल आए तो उसको रोकते हैं, हम इसको रोकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब इन्हीं अल्फाज के साथ इंतहाई मेरी मुतबाना आपसे गुजारिश है कि पुरअमन एहतिजाज करते हुए गेट के बाहर तक जाएंगे, वहाँ पे हम चंद मिनट्स के लिए एहतिजाज करेंगे और उसके बाद अपने अपने दफातर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, आपने डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला के मुअज़्ज़ज़ सदर चौधरी आमर मुनीर बागड़ी एडवोकेट और उनके साथी वकाला रहनुमाओं की तकारीर समाअत फरमाएं। एक बात तो तय है, यानी एक बात का तो हमें अंदाज़ा हो जाता है इनकी तकारीर सुनने के बाद कि हमारे वकाला कायदीन अपने बार के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के वक़ार और उनकी तौक़ीर पर किसी किस्म की कोई आंच का आना बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, हमारे कानून दानों का और कानून के मुहाफ़िज़ों का ये झगड़ा कल कलां को क्या रुख और क्या सूरत इख्तियार करता है, इससे हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। आज दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रौनक हो